بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان، اور میرے ساتھ ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں، سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن وومن لیگ ملتان اور پرنسپل ہیں منہاج القرآن شریعہ کالج ملتان کی، اور ان سے ہم بات کریں گے آج رمضان میں اور خاص طور پر روزے کا جو مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ بہترین موقع ہے تقوی اختیار کرنے کا، تقوی ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا بھی یہی فرمان ہے کہ لعلکم تتقون، روزے فرض اس لیے کیونکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقوی جو ہے نا، تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، بچنا۔ اب بچنے میں اللہ رب العالمین نے بھی بالکل شروع میں قرآن کے آغاز پہ آپ پڑھتے ہیں ہدی للمتقین۔ جی ہاں، قرآن جو ہے وہ متقی بننے کا ذریعہ ہے، رستہ ہے، ہدایت دیتا ہے آپ کو۔ تو تقوی کہتے ہیں بچنا، اور بچنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے دور ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب اس کو میں ایک عام سائیکولوجیکلی ایک مثال دے دیتی ہوں۔ لائک اگر میرے پیچھے کوئی دیوار ہے اور اس دیوار پہ کوئی آگ لگ گئی ہے یا وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے نقصان دے گی، تو انڈرسٹوڈ بات میں اس سے بھاگوں گی۔ جی، اب تقوی گناہوں سے بچنے کا نام، اس سے بھاگنے کا نام۔ اب ہوگا کیا، بھاگ میں اس دیوار سے رہی ہوں، بٹ میرا ایکشن اس دیوار سے بھاگنا ہے، لیکن جو مجھے رزلٹ مل رہا ہے وہ یہ کہ آٹومیٹیکلی میں اس دیوار کے قریب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے ہم گناہ سے بچنا شروع کرتے ہیں نا، خود بخود نیکی کے قریب چلے جاتے ہیں۔ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ہمیں پہلے عبادتیں کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بہت اعلیٰ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر یہ تمہیں متقی بنائیں گے۔ یعنی اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ بچنے والے کام شروع کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے نیکی پہ آنا ہے، جی، کہ آپ پہلے گناہوں سے بچو۔ آپ نے کوئی گھر کو رینویٹ کرنا ہے، اس کے اندر کچھ نیا فرنیچر ایڈ کرنا، تو پہلے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں۔ ہمارے دل کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، اور بار بار قرآن اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ آپ پہلے گناہوں سے بچیں، کیونکہ اللہ نہ کرے انسان کوئی گناہ کرے نا، جی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، پھر وہ اگر توبہ کر لے اس نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی کرنے کا اثر بھی نہیں پڑ رہا ہوتا۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وسوسوں سے چھٹکارا نہیں ملتا، ہمیں معراج نصیب نہیں ہوتی۔ روزے رکھتے ہیں 50، مطلب ایسے بہت سارے ہمارے ہاں لوگ ہوں گے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، کہ اتنی زندگیاں ہوگی 50 سال 60 سال، لیکن روزے کے رکھنے کے باوجود متقی نہیں بن پائے۔ ادھر ہم نے مقصد نہیں حاصل کر جی سکے۔ ہاں، اس کے ریزن کیا ہے؟ وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اور روزہ آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، رمضان آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اب جیسے اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ جب آپ نیکی کرنے یعنی اللہ کی طرف سے حلال اشیاء سے رکتے ہیں تو آپ حرام سے خود بخود رک جاتے ہیں، تو آپ کو تقوی گین کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو تقوی یہ ہے گناہوں سے بچنے کا نام۔ تو آگے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو حاصل کیسے کریں۔ جی ہاں، اسی کے اوپر بات اگر کریں تو تقوی کے حصول کے کیا مراحل ہیں، کس طرح سے تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے، مطلب انیشیٹ کہاں سے کیا جائے اور اس پہ آگے کیا مرحلے ہیں؟ دیکھیں بڑا پیارا رب ہے ہمارا، اس نے ہمیں نا بالکل آغاز پہ یہ چیز سکھائی۔ آپ اسی جگہ جہاں ہدی للمتقین کی آیت پڑھتے ہیں وہیں پہ آگے فرمائے متقین کون ہوں گے، یعنی یو کین انالیسس یور سیلف انالیسس کر لیں۔ وہ کہہ رہا ہے یہ 5 چیزیں ہیں، جی، آپ میں سے جو اس کو کے اوپر پریکٹیکل کر رہا ہوگا شکر پڑھ لے کہ وہ متقی ہے، جی، نہیں کر رہا تو یہی 5 ہے، گین کر لو تو متقی بن جاؤ گے۔ اب وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کا متقی بننے کی جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اب غیب کیا ہے؟ جب غیب پر ہی لانا ہے تو جو ہے ہی غیب تو ایمان کیسے لائیں؟ ہاؤ کین وی بلیو دیٹ؟ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے پہلا حکم یہی دیا۔ اب غیب 6 چیزیں ہیں جس کو آپ ہمیشہ بچپن سے ایمان مفصل ایمان مجمل میں پڑھتے آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غیب میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک، بالکل وہ جو حضور کا دور ہے، زمانہ جاہلیت بھی کہلاتا ہے، اس دور میں وہی لوگ ہیں جو انسان ہے، انہیں پتہ ہے تب بھی اللہ ایک تھا، لیکن کعبۃ اللہ کے اندر تک، یعنی برائی کا عالم دیکھیے، کعبۃ اللہ کے اندر جیسے آج ہمارے یہاں نہیں ہر خاندان کا اپنا خود رسم و رواج ہوتے ہیں، کسٹمز ہوتے ہیں، ان کے اپنے خدا تھے، اور کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا فقط ایک خدا ہے۔ اب رب کو دیکھا نہیں تھا کسی نے،
نبی پاک نے فرمایا جو کہ صادق الامین تھے، اپنے کریکٹر سے کلیئر کر گئے کہ میں صادق الامین ہوں. اب جس کا یقین حضور پر تھا نا، غیب میں تو آج تک ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ ایک ہے. بے شک. اب حضور سے تعلق جڑا تھا جس کا، اس نے کہا اللہ ایک ہے، جس کا بلیو حضور پر ہے. اور آج تک مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں، جی ہاں. اس کے ساتھ شرک بالکل حرام سمجھتے ہیں اپنے لیے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ حضور نے کہا کہ غیب میں خدا وحدہ لا شریک. بے شک. ہم نے کہا 1,24,000 پیغمبر ہے، کہیں نہیں لکھا ہو. جو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. جی. ہمارا بلیو ہے، بلائنڈ ٹرسٹ ہے، بیکاز کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک نے فرمایا فرشتے ہیں، ایمان لانا غیب ہے نا. یہ جی. آج تک کسی نے کسی فرشتے کو تو دیکھا ہی نہیں. جی. ایون ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہم نہیں دیکھ سکتے کرامن کاتبین کو. جی. جنت کے، دوزخ کے، رزق دینے کے، بارش کرنے کے، کعبۃ یعنی ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، ہم فرشتے نہیں دیکھتے، انسین ہے وہ ہمارے لیے. لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی. ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین وہاں کمی بیشی کرتے ہیں. جو میں اپنے سیلف انالیسس کہہ دوں کہ آخرت پر یقین تو یہ ہے کہ وہ بھی حضرت علی کا بھی کول ہے، اور ہمارا پریکٹیکل بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ مانو کہ ابھی مر جانا ہے. یہ آخرت پر یقین. تو یہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کیسی ہوتی ہے، اس میں سوالات کیسے ہونے ہیں، دوزخ کیسی ہوگی. دیکھی کسی نے نہیں، ایک تقدیر ہے، آپ کو ماننا ہوگی. وہ کس نے بتایا؟ حضور نے. تو یؤمنون بالغیب، تقوی حاصل کرنے کا اپنے. اور لگتا بڑا آسان ہے ہمیں کہ ہاں جی غیب پر ایمان ہمارا تو ہے. اس پہ ہمیں شکر پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. بالکل. پیدا ہوئے تھے، اذان سنائی گئی، کلمہ سنایا گیا، اس لیے ہم مسلمان ہیں. میں اپنی بات کروں نا تو شکر ہے ویسے تو الحمدللہ کہ اللہ نے دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن ارد گرد ہم جب دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ دین سکھانے کے لیے ادارے موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اور پھر نہیں جاتے وہاں سیکھنے کے لیے. تو سوچیے یہ کہ اگر ہم کسی کافر کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہم جاتے مسلمان ہونے کے لیے مسجدوں میں؟ اب تو سیکھنے نہیں جاتے تو کلمہ پڑھنے کب جاتے ہیں؟ جی ہاں. ہمارے پاس تو ساری گائیڈ لائن، سارا مینول، سب کچھ صرف ہمیں مسلمان گھر میں رب نے پیدا کیے. نہ کرتا تو یقین جانے ہم مسلمان ہی نہ ہوتے. یہ ایک بلیسنگ ہے، یہ آلریڈی ایک بلیسنگ ہے، یہ کرم ہے، اور اس پر ہمیں ہمیشہ شکر کرنا اور اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کبھی. جی جی یہ بہت بڑا کرم ہے. تو تقوی گین کرنے کی جو پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ ہے، وہ ہے یؤمنون بالغیب. اپنے ایمانیات کو مضبوط کریں. اور میرا سیلف انالیسس اور بڑے بڑے علماء کرام کو پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں نا، تو پھر یہ ایمانیات آپ کے مضبوط ہیں. اگر وہاں رشتے میں کمزوری ہے نا کہیں، پھر ایمانیات میں کمی بیشی رہ جاتی. تو مل تو مفت میں گیا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، قدر کرنا ہمارے اوپر. دوسری چیز مومن کی نشانی کیا ہوگی؟ متقی کی. وہ آگے اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نمازی ہوگا. وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، اس کو کچھ ہو جائے. وہ جیسے ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، کیسی کربلا تھی، ایسے موقع پر تو ویسے کنسیشن مل جاتا ہے. جی ہاں. کہ آپ کا جسم سے خون رس رہا ہے، آپ کے اوپر دشمن حملہ آور کھڑا ہوا ہے، آپ کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ مطلب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے لیے مشکل ہے. اور امام علی مقام کا عالم دیکھیے کہ وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ متقی اندر عالم ایسے بن چکا ہے نا، تقوی ایسا اندر آ چکا ہے کہ نماز مومن سے دور ہوتی نہیں، متقی سے نماز نہیں دور ہوتی. وہ معراج کا اندازہ ہو چکا، وہ قدر ہو چکی، وہ تربیت ہی ایسی تھی نا بی بی فاطمہ زہرا کی اور مولا علی کی اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ تقوی لینے میں پیک ہیں وہ لوگ. تو متقی کی نشانی جو دوسری ہے، تو اللہ نہ کرے ہمیں سے کوئی ایسا ہے جو آج لسنرز ہیں کہ جی ہم نمازی نہیں ہیں، تو کوشش کریں آج سے شروع کر دیں. وہ رب کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے میری رحمت سے کوئی مایوس نہ ہونا. جو کام نہیں کیے تھے شروع کر دو. میں خود پچھلا جو ہوتا ہے نا کمی اس کو پوری کروا دیتا ہوں. جیسے ہاں جی معافی مانگ لی نا تو چلو جی میں آگے تمہارے لیے آسانیاں کر دوں. تو تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ نے دیا. اب رزق ہمارے یہاں ہمیشہ سمجھا جاتا ہے شہر روپیہ پیسہ اور بس، اس کو نہیں. رزق کہتے ہیں ہر نعمت کو. اور اللہ کے پاس اللہ نے ہمیں 4 نعمتیں دی ہوتے، بڑی نعمتیں. اس میں سب سے بڑی نعمت، شاید آج آپ پہلی دفعہ پتہ چلے، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہماری صحت. بالکل سب سے بڑی نعمت. جی ہاں. جب تک خراب نہیں نہ ہوئی تھی پتہ بھی نہیں چلا. صحت تندرستی جب تک ہوتی ہے تب تک انسان کو فیل نہیں ہوتا، سب کچھ کر سکتا ہے. اور دوسری بڑی نعمت ہے وقت. اللہ رب العالمین، اور حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن
लोग दो नेमतों की वजह से नुकसान में खड़े हुए होंगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह नेमतों की वजह से? मैं हाँ, वो नेमत का इस्तेमाल सही तरह करेंगे नहीं, वो नेमत ज़हमत बन जाएगी जी और फिर उसके ऊपर अजाब होना शुरू हो जाएगा। वो दो नेमतें पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया फारिग वक्त, अच्छी सेहत। अल्लाह की राह में देते नहीं, जब देंगे नहीं तो फिर वो उसके ऊपर सवाल होगा। जी फिर तीसरी नेमत वो हर एक को नसीब होती है, नहीं भी होती, वो होती है इंसान के पास उसकी औलाद। जी हाँ और चौथा दर्जा आ जाता है नेमत का पैसा। अब हमारे यहाँ जो मुसलमानों का हाल बना वो ये कि हमने पहली तीन को छोड़कर सिर्फ इसको नेमत समझा, दीन का काम सिर्फ पैसे पर। जी हाँ माजरत के साथ कह रही हूँ कि नाउज़ बिल्ला हमारी दीन तो बहुत आला है हमारा जी हाँ। दीन इस्लाम, लेकिन हमारी कुछ स्कॉलर्स भी इसमें शामिल हैं, कुछ हमारे मुसलमानों के अपने प्रैक्टिकल्स हैं कि हमने दीन को कौड़ी का जो है ना पैसे का बना के रख दिया। पैसा होगा तो हज होगा, पैसा होगा तो उम्रा होगा, पैसा होगा तो रोज़ा रखेंगे। आप जब लेबर तबके से रोज़े के बारे में पूछते हैं वो कहते हैं कमाएं जाए रोज़ा रखें, बच्चों का पेट। ये चीज़ें हमारी हमने खुद अपने साथ गलत की। जी हाँ मुत्तकी बंदा ये नहीं सोचता। हजूर का तो फरमान है कि आपके घर में एक खजूर है, एक खजूर, और आपका कि दरवाजे पर कोई साइल आ गया, फिर मैं आधी उसको दे दो आधी खुद खा। बिल्कुल सुभान अल्लाह। आपका दिन ये नहीं कहता कि आपके पास बड़ा खाने पीने को, रिस्क अल्लाह की तरफ से, ये नेमतें अल्लाह की तरफ से आने वाली। फारी वक्त भी अल्लाह ने देना है, सेहत भी रब ने देनी है, औलाद भी रब ने देनी है, माल भी देना है। बस हमें हिम्मत करनी है कि हमने देना है अल्लाह की राह में। ठीक है, मुख्तसरन बताइएगा जो मराहिल रहते हैं उनके बारे में एक ज़रा शॉर्ट सा बता दीजिए। शॉर्ट सा बाकी ये कि अल्लाह ने फरमाया कि कुरान पे अमल करते हैं और कुरान से पिछली किताबों पर ईमान रखते हैं और आखिरी आखिरत पर यकीन करते हैं। तो कुरान पर अमल करना वही कि जो जो पढ़ते चले जाएं। अब हदीस पाक में ना कि हर साहिब मुसलमान, हर मुसलमान मर्द औरत पर तलब इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत पर रोज़ा वो दीन सीखना, कुरान सीखना फ़र्ज़ हो गया। अब हर एक एट अ टाइम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, शेफ़ भी बन जाए, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट भी, इट इज़ इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अब कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? यानी कुरान से वो इल्म हासिल करना हम सब पर फ़र्ज़ हो जाता है जो आप प्रैक्टिकल करने लगे। ठीक है, आप मुसल्ले पे खड़े होने लगे, नमाज को सीखें, रोज़ा रखना है, रोज़े के मसले सीखें, हज करने जाने, हज के मसाइल सीखें। तो इस तरह कुरान को सीखें। ये तकवा का इख्तियार करने वाले के अंदर हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं दीन सीखूं, मैं ज़्यादा दीन से ज़्यादा कुरान दीन सीखूं सीखूं और हाँ, उस पे अमल पैरा हूं। और आयत कहती है कुरान की कि मुत्तकी लोगों की, सूरह अनफाल पार नंबर 9 में कि मुत्तकी लोगों की निशानी ये है कि जब वो अल्लाह का जिक्र सुनते हैं ना, यानी कुरान को सुनते हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका प्रैक्टिकल बढ़ जाता है। और आखिरत पर यकीन, मैंने पहले ही बात कर दी कि आखिरी निशानी जो है वो इतना यकीन है कि हज़रत अली कहते हैं मैं हर रात सोता नहीं हूँ, सारी रात रब को मनाने में इसलिए गुजारता हूँ कि पता नहीं आखिरी रात ना हो। दिन आता है तो मैं शुक्र पढ़ता हूँ, अल्लाह चल तूने एक और दिन मौका दे दे तुझे राज़ी करने। ठीक है, तो आखिरत पर यकीन इस तरीके से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा वसी टॉपिक रमज़ान में तकवा इख्तियार करने के वाले से, रोज़ा तकवे का मौका कैसे बनता है और क्या मराहिल हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा ने, और कल आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।